میں آپ کا میزبان نجم علی خان اس وقت میں موجود ہوں جماعت اسلامی کے اس دھرنے میں جو بارش کے باوجود مہنگے پیٹرول پر، مہنگی چینی پر، مہنگے آٹے پر اور یہاں پر ہر چیز مہنگی ہونے پر دیا جا رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس دھرنے میں جماعت اسلامی لاہور کے جو امیر ہیں ظفر اللہ مجاہد ان سمیت باقی سب سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ذکر اللہ مجاہد جو کہ جماعت اسلامی لاہور کے امیر ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ذکر اللہ مجاہد صاحب، بات مہنگائی کی ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اس وقت پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی، بات ہو رہی ہے بجلی کی قیمتوں کی، عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں حکومت سبسڈی دے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے ہمیں پیٹرول سستا کر کے دے، آپ کے پاس حل کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی نجم بھائی۔ یہ پچھلے دنوں ایک پورا تجزیہ غالباً آپ کے چینل یا کسی اور نے پیش کیا کہ جو پیٹرول کی عالمی منڈی کی قیمتیں ہیں یہ پہلے بھی فلیکچویٹ کرتی رہی ہیں، اور اس وقت جو عالمی منڈی کی قیمت ہے اس سے زیادہ پہلے بھی عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی پر بیرل قیمتیں گئی ہیں، اس سے اوپر گئی ہیں، $147 تک گئی ہیں، سے ڈبل۔ لیکن کبھی پاکستان میں 139 روپے تک پیٹرول نہیں پہنچا۔ صحیح ہے۔ اگر پہلے حکمران جو تھے وہ سروائیو کرتے تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کیوں اس کو کم نہیں کر سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2، خان صاحب کا تو سٹانس ہی یہی تھا کہ بھئی جب قیمتیں بڑھا کے، لیویز بڑھا کے، ٹیکس بڑھا کے قوم کا خون نچوڑتے ہیں، یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ اور خان صاحب نے تو بڑا سخت اس وزیر اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ جو وزیر اعظم پیٹرول کے ذریعے سے مال بناتا ہے وہ چور ہے۔ تو ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے دور سے پچھلے ادوار میں قیمتیں اس سے بھی زیادہ تھیں، تو انہوں نے تو اس کو مینج کیا ہے، تو آپ جو صاف ستھری ہیں، صاف چلی، شفاف چلی، تو آپ لوگ اس قابل کیوں نہیں ہیں؟ یا تو پھر آپ چور ہیں، یا اگر آپ چور نہیں ہیں تو پھر آپ نااہل ہیں۔ اور ہمیں دونوں طرح کے حکمران نہیں چاہیے، نہ یہ ملک چور حکمران چلا سکتے ہیں اور نہ نااہل حکمران چلا سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات ہے، اگر مسئلہ پیٹرول تک کا ہوتا تو چلو قوم روتے برداشت کر لیتی، لیکن وہ چیزیں کہ جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں، پیٹرول تو چلو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کا کوئی جواز بھی یہ پیش کر سکتے ہیں اور یہ کرتے بھی ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ اگر گندم یہ کہیں کہ اس وقت پاکستان میں بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی، اس کے باوجود 30 روپے والا آٹا یہ 70 اور 80 پہ لے جائیں، تو نجم ولی صاحب اس کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ چینی کے جو پاکستان میں پیدا ہو، گنا پاکستان میں پیدا ہو، شوگر ملیں پاکستان کے اندر ہو، وہ چینی اگر وہ 50 اور 60 سے چلے اور 105 اور 110 پہ پہنچ جائے تو مجھے بتائیں اس کا کیا جواز ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے حکمرانوں پہ ملبہ ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ ان سے بڑے چور شامل ہیں، اور خان صاحب کی تو کابینہ اور دائیں بائیں وہ سارے چور ہیں، وہ آٹا مافیا ان کے ساتھ ہے، شوگر مافیا ان کے ساتھ ہے، اور قومی خزانہ لوٹنے کی منصوبہ بندی کرنے والے سارے چور ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے خان صاحب کو اب یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اب ویسے ریزائن کر دینا چاہیے، اگر یہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے تو خان صاحب کو چاہیے کہ یہ اپنے دعووں اور وعدوں جو یہ بوانگے دوہل کرتے تھے، جب یہ بل چلاتے تھے، جب یہ سول نافرمانی کی کڑی لگاتے تھے، تو ایسا حکمران تو پھر اس کو کم از کم شرم کرتے ہوئے اس کو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے، اور ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ جو واقعتاً اس ملک کے مسائل کو حل کر سکیں۔ ظفر اللہ مجاہد صاحب ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مہنگائی ہوئی ہے، پیٹرول بھی بڑھا ہے، آپ نے آٹے کی بات کی، آٹا بھی مہنگا ہوا ہے، چینی کی بات کی، چینی بھی مہنگی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس وہ کون سا جادو کا چراغ ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے جس سے وہ چیزوں کی قیمتیں جو ہے کم کر دے گی؟ اگر عالمی منڈی میں چیزیں بڑھ رہی ہوں، ڈالر کی قیمت آپ کی اوپر چلی گئی، روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، آپ کس طرح کریں گے؟ آپ کے پاس کون سا ایسا جادو کا چراغ ہے؟ اچھا دیکھیں نجم علی صاحب، افغانستان کی طالبان کی حکومت جو اجاڑ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جو پگڑی پہنتے ہیں، جنہیں دنیا کا بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے ابھی یہ پورے عالمی میڈیا کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو روز مرہ کی اشیاء کی قیمتیں ہیں انہوں نے 40% کم کی ہیں، کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ یہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ حکم دیا ہے، اور حکم امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، اس کو کروائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو تباہ حال ہے،
اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ ایکسپورٹ کے پڑے ہوئے حکمران کیوں نہیں کر سکتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم سادہ طرز زندگی اختیار کریں گے. ظاہر ہے اس ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ تللوں پہ پیسہ خرچ کر کے لوگوں کے خون سے وہ پیسہ نچوڑنے کی بجائے آپ طرز زندگی آپ جو ہے وہ سادہ بنائیں, اپنے گھروں میں رہیں. تو اب انہوں نے تو اپنے گھروں کا خرچ بھی جو ہے وہ قومی خزانے پہ ڈال دیا ہے. ان کے جو وزیر ہیں, ان کے جو ٹیم ہے, وہ بھی اپنا مال پانی بنانے کے لیے, اپنی شوگر ملوں کا پرافٹ بڑھانے کے لیے وہ چینی بڑھاتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ مسائل کا حل موجود ہے, لیکن اس کے لیے انہیں اپنا یہ سارا جو طرز سیاست ہے اس کو بدلنا ہوگا. یہ اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ اپنے ہاتھ پاؤں اپنا پورا جسم وہ گروی رکھ دیں ورلڈ بینک اور IMF کے سامنے, تو نجم بھائی آپ تو اس فیلڈ کے بندے ہیں نا, اس پہ پروگرام کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو ہمارے ملک میں بجلی کے, سوئی گیس کے ٹیرف طے ہوتے ہیں وہ ہمارے حکمران کرتے ہیں یا IMF کرتا ہے؟ ظاہر آپ قرض لیں گے جب تو آپ کو وہ پھر اس کو مانیٹر کریں گے, اس کو واپس لینے کے لیے ہمارے ٹیرف, ہماری قیمتوں کا تعین وہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں کرتی, وہ IMF کرتی ہے. جب انہوں نے اپنی معیشت ان کے ہاتھ بھیج دی ہے, جب انہوں نے اپنے مالیاتی ادارے جو ہے ان کے اوپر IMF کے بندے لا کے بٹھا دیے ہیں, تو مجھے بتائیں وہ ہمارے خیر خواہ ہیں, وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے فیصلے کریں گے, وہ تو پاکستانیوں کا خون نچوڑیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جس قوم اور ملک کا بجٹ اس کا 33%, 30% سے زائد وہ صرف سود, جو قرضے ہیں ان پہ جو سود ہے اس کی ادائیگی میں چلا جائے تو اس ملک کے اندر کیا ترقی ہونی ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہونی ہے. اس لیے یہ جو پورا طرز سیاست ہے, طرز حکمرانی ہے, یہ ورلڈ بینک اور IMF کے سامنے گروی ہے. یہ لوٹ مار کی اور عیش و عشرت کی سیاست ہے. اس طرز سیاست کو جب تک نہیں بدلا جائے گا اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ذکر اللہ مجاہد صاحب, میں باقی دوست بھی یہاں پر بڑی تعداد میں آ چکے ہیں اور پیچھے بڑی زبردست قسم کی نعرے بازی بھی ہو رہی ہے. لیکن میں ذرا اجماع صاحب لاہور کے امیر سے ایک اور چیز, لاہوریہ یہ بھی پوچھتے ہیں, سوچتے ہیں جماعت اسلامی کسی بھی حکومت سے خوشی نہیں ہوتی. شہباز شریف کی حکومت آ جائے تو تب ناراض ہے, پرویز رائی کی حکومت آ جائے تب ناراض ہے, عثمان بزدار کی, عمران خان کی حکومت آ جائے تب ناراض ہے. جماعت اسلامی خوش کیسے ہوگی؟ نہیں, ہماری خوشی کا مسئلہ نہیں ہے نجم بھائی. اس ملک کے 74 سال کا سفر جو ہے, اگر تو وہ ترقی کا سفر ہے تو پھر تو آپ ہمیں بلیم کریں. اگر وہ تنزلی کا سفر ہے, اگر ہر دور حکومت کے اندر قرضے بڑے ہیں, اگر ہر دور حکومت میں مہنگائی بڑی ہے, اگر ہر حکمرانوں کے دور کے اندر ملک کے جو لوگ ہیں وہ مسائل کا شکار ہوئے ہیں, تو پھر ظاہر ہے پھر خوش تو کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سارے آپ کے لائے ہوئے ہیں. نواز شریف جب IGI بنی تھی, نواز شریف کو آپ لے کر آئے تھے, اپنے کندھوں پر بٹھا کر لائے تھے. اس وقت جو ترانے تھے وہ جماعت اسلامی بناتی تھی ان کے. یہ بات یاد کروں میں, پی پی جی کھیڑا جان دیو, کوئی نوی کے عادت آن دیو, وہ کون گاتا ہوتا تھا؟ وہ آپ ہی بھرپور جوانی میں میرے بھائی گایا کرتے تھے. اس میں یہ اچھا چلے, یہ بھی گزر گیا. عمران خان کو کون لے کے آیا ہے؟ عمران خان کا اتحادی کون تھا؟ عمران خان کو ہیرو بنانے والا کون تھا؟ آپ تھے. میرا اس میں جواب یہ ہے, دیکھیں ہم نے تو اس ملک کے اندر جس فرد نے اس ملک کی فلاح کے لیے, پاکستانی قوم کو خوشیاں دینے کے لیے اگر کوئی منشور پیش کیا ہے تو جماعت اسلامی نے دیانتداری کے ساتھ اس کا ساتھ دیا ہے کہ چلو یار یہ اگر وعدہ کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں. ہم نے نواز شریف کا بھی ساتھ دیا. اور آپ دیکھیں کہ جب IGI اقتدار میں آئی تو ہم نے اس سے وزارتیں نہیں مانگی تھی. ہم نے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ نے جو IGI کا منشور ہے جس میں کالا باغ کی ڈیم کی تعمیر تھی, جس میں غیر سودی معیشت تھی, جس کے اندر مہنگائی کا خاتمہ تھا, ہم نے کہا آپ اس منشور کو آگے بڑھائیں. جماعت اسلامی آپ سے کوئی ایک وزارت بھی نہیں مانگے گی, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ جب وہ کام نہیں ہوا تو پھر ہم ان سے کیسے خوش رہ سکتے تھے؟ اسی طرح سے جب خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا مجھے آپ 100 دن دے دیں, مجھے 100 دن دیں, میں مدینہ کی اسلامی ریاست بناؤں گا. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. سراج الحق صاحب نے کہا خان صاحب ہم آپ کے وعدے پہ یقین کرتے ہوئے آپ کو 100 دن دیتے ہیں, لیکن اگر 100 دن بھی گزر جائیں, اگر 6 مہینے بھی گزر جائیں, اگر سال بھی گزر جائیں, 2 سال بھی گزر جائیں, 3 سال بھی گزر جائیں, اور آپ کہیں کہ یہ پچھلے چور تھے اور ہم مدینے کی ریاست والے ہیں, ہم آگے ہیں,
तो आप अपनी कोई कारकर्दगी ना पिछले दिखाएं। चोर थे कि नहीं थे? मैं कहता हूँ वो तो कौम ने फैसला करना है ना, कौन चोर था कौन नहीं अच्छा। था। मैं तो समझता हूँ कि थे कि नहीं थे? हम तो समझते हैं आप भी कि तो हर नहीं है ना? हम तो ये हाँ, समझते थे। हैं। अच्छा मैं आपके मुझे एक बात ना हम ये- देखिए बड़ा जबरदस्त हम मुझे- ये समझते अच्छा हैं। मुझे ये बता दें जमात इस्लामी को क्या कमाल हासिल है कि एक बंदे को लीडर बनाती है, उसको इक्तदार में लेके आती है, जब वो इक्तदार में आ जाता है तो खुद हाथ झाड़ के वापस अपोजिशन में आके बैठ जाती है। कोई बददुआ है, कोई तवीज ले लें कहीं से, तो कोई जादू मंत्र, ये असूल की बिल्कुल असूल की सियासत है कि हमसे वो जो वादे करते हैं, जो हाँ जी। पैमान करते हैं, जो वो मंशूर बनाते हैं, हाँ जी। हम उस पर बिलीव करते हैं नेक नीति के सही। साथ। तो जो ही हमें पता चलता है ये तो माल बनाने के चक्कर में है, अच्छा। अपनी जाती छूटी तशहीर सही है। के लिए, अपनी शान के लिए, माल बनाने अपने के आप चक्कर को मुगल आजम के तर्ज पर लगता है। तो हम उसके बाद उसको छोड़ नहीं है, उसके क्या करते हैं, हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं। पहले क्यों नहीं पता लगता? पहले किस तरह आप फ्रेम में आ जाते हैं? पहले देखो, दिलों का हाल तो मालिक जानते हैं ना, दिलों का हाल तो मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं किसी के सही दिल है। का हाल जानता हूँ। हम तो इखलास के साथ, ना अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ये तालीमात सिखाई हैं कि हम किसी पर बदगुमानी करें। हमने एक नीति के साथ ये काम करते हैं, और ये काम हमने बहुत पुराना शुरू किया, जवाहर के साथ चले गए, सही कौमी इत्तेहाद बना, वजारतें मिली, हमने छोड़ दी, हमने छोड़ दी, आपने छोड़ दी ना। मेरी तारीख के इल्म में याददाश्त में थोड़ा सा इजाफा कर दिया। हम सच बोलते हैं। आप हम ज़ियाउल सच हक बोलते हैं। आप ज़ियाउल हक को लाए, जब वो इक्तदार में आया आपने उसे छोड़ हम नहीं दिया। लाए, लाया वो खुद है। सर नहीं सर, आप थे थोड़े फौज से में थे, कोई किसी की थोड़े मर्जी से से थे, आता है। थोड़े से थे, फौज में कोई थोड़े किसी से की थे, मर्जी से आता है। सर थोड़े से थे, अभी फौज सर आएगी थोड़े तो से किसी की थे, मर्जी से सर आएगी। थोड़े से थे, लेकिन हमने सपोर्ट थोड़े से थे। अच्छा चले, एक हो गया, फिर ज़ियाउल हक आया, आपने छोड़ दिया। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया, आपने उसे छोड़ दिया। इमरान खान इक़्तिदार में आया, आपने उसे छोड़ दिया। ये जमात इस्लामी को किसी को कोई बद्दुआ है, क्या चक्कर है? नहीं, हमें छितरों में आदि नहीं बनना चाहते ना। हमने जो मेहनत की इखलास के साथ कौम की भलाई के लिए, हमने बंदों को तैयार किया, ग्रूम किया, प्रमोट किया। लेकिन अच्छा। उसके बाद अगर वो उस दुनियादारी में, अब उसके अलावा हमारे पास चारा क्या उस गंद का हिस्सा बन जाए? तो गंद को लाए क्यों आप? नहीं, हमें तो नहीं पता था गंद ये को प्रमोट गंद क्यों किया है? हमें देखें नहीं पता देखें, था लाए ये तो गंद आप है। लाए तो आप लोग थे हमें ना, नहीं पता था ये गंद लाए तो है। आप लोग थे। हमें नहीं पता था ये गंद है। हमारे आप- साथ तो उसने मंशूर लिखे, उस अच्छा। पर सिग्नेचर किए। सही। उसके बाद जब हमने उनको याद नहीं करवाई तो वो मुकर गए। वो कहते हैं जनाब इलेक्शन तो जीते जाते हैं, सही। आप कहते हैं कि ये लोगों को अच्छा चलें, ये मान लेते आप। मेरे साथ आप सारे बड़े सियाने लोग बैठे हुए हैं, नजरियाती लोग बैठे हुए हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, साहब ने ये कहा कि हर बड़ा लीडर यू टर्न लेता है। आप ठीक है, देखिए ना, हाँ। अगर आपकी सियासत ये है सही। कि आपने वादे करके, आपने दावे करके कौम को सबज बाग दिखा के यू टर्न लेना है, तो फिर हम ऐसा यू टर्न का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार नहीं सही है। है। हम तो ऐसे चोरों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जो इस मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, हम उसका साथ देंगे। जमात इस्लामी ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। बांग्लादेश के अंदर हमारी पूरी क़यादत जो है, उनको पाकिस्तान की मोहब्बत की पादाश में फांसी के ऊपर चढ़ाया गया। नजम अली साहब, इस मुल्क के अंदर जमात इस्लामी है कि जिसने इस मुल्क की सलामती के लिए अपनी लीडरशिप को कुर्बान किया है। अपने कारकुन नहीं मरवाए, अपने लीडर भी मरवाए हैं। इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ये धोखाबाज हैं, ये यू टर्न लेने वाले हैं, ये कौम का माल लूटने वाले हैं। हम अब इन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हम निकले हैं और हम कौम को कहते हैं कि जमात इस्लामी का माजी भी आपके सामने है। हमने खिदमत की है इस मुल्क के अंदर, इख्तियार ना होने के बावजूद हमने कोरोना में लोगों की मदद की, ज़ल्ज़ला शराब में मदद की। हम अब कौम से ये कहते हैं कि आप इन बाजीगरों की बजाय जमात इस्लामी का साथ दें। हम कौम से ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा माजी आपके सामने है, आप हम पे एतमाद करेंगे, हम इस मुल्क के हालात बदल के आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस कौम की खातिर, इस कौम की खातिर, नस्लों की खातिर, बच्चों की खातिर, वो आटा महंगा, वो चीनी महंगी, वो चीनी महंगी, वो दाला महंगिया, वो चीनी महंगी, वो डर के निकलो इस मुल्क की खातिर। उठो है लोगों, उठो है लोगों, जीना होगा मरना होगा। अरे जमात इस्लामी के यही नारे हैं जो हमेशा इंस्पायर करते हैं, अपना लहू गर्म करवाते हैं। मजीद आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी के उस धरने में जो महंगाई के खिलाफ दिया जा रहा है। पेट्रोल महंगा हो चुका हुआ है, बिजली महंगी हो चुकी हुई है, आटा दालें हर चीज़ महंगी हो चुकी हुई है। इस चीज़ को हम सब तस्लीम करते हैं।
اور جب تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد احتجاج بھی اپنے شہریوں کا حق سمجھتے ہیں. عامر نثار صاحب یہاں پر موجود ہیں, باقی یہاں پر دوست موجود ہیں, لیکن میرے ساتھ ایک اور دوست یہاں پر موجود ہے. نام کیا جی آپ کا؟ نواز. نواز صاحب کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں؟ میں بس پورے لاہور سے بلونگ کرتا ہوں. پورے لاہور سے بلونگ کرتے ہیں, ماشاءاللہ. نواز اسلامی کے کارکن ہیں. میں بڑا جمہوریت پسند ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس میں جمہوریت پروموٹ ہو اور انصاف ہو اس میں, اور جو لوٹ کے مصنوعی مہنگائی پیدا کر رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, اور مہنگائی ہو گئی ہے اور ہر شہری کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے. مہنگائی ہو گئی ہے, بڑی خطرناک مہنگائی ہے, زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, خطرناک مہنگائی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے. اچھا. اور اس کو اگر اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیے جائے, اکنامک مینیجر صحیح سمجھدار ہوں تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت اکنامک ایشوز جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں انہیں یہ صحیح سمجھ ہی نہیں ہے کہ اکنامک ایشوز کیسے حل کیے جائیں گے. اتنی مہنگائی میں اتنی بڑی بڑی مونچھیں پالنا, یہ کس طرح افورڈ کرتے ہیں, کس طرح ان کو اس کی یعنی کہ کوئی تیل شیل خاص, کوئی روغنیات, کوئی عرقیات, کوئی مالش, کس طرح ماشاءاللہ؟ دیکھیں جی, یہ مونچھیں پالنا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, کیونکہ میں ان پہ کچھ بھی نہیں لگاتا, یہ صرف اللہ کی دین ہے. البتہ پیٹ کا مسئلہ بڑا پیدا ہو رہا ہے کہ ہر کھانے پینے کی ہر چیز ہی مہنگی ہو رہی ہے, دیکھیں نا. تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ مونچھیں مفت میں ہی پل رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, مونچھیں خود بخود ہی پلتی جا رہی ہیں. مونچھیں خود میں سمجھا شاید مہنگائی ہو رہی ہے تو اس میں کوئی اس میں میں نہ ان پہ سرسوں کا تیل لگاتا ہوں, نہ ان پہ میں کوئی اور تیل لگاتا ہوں. میں صرف ان کو بس تھوڑا سا نا سوچتا ہوں دھو کے اور ان کو صرف یوں کر دیتا ہوں. بس اسی پیار میں ہی وہ بڑھ جاتی ہے. بس ان کو مونچھوں کو پیار کرتا ہوں تو اس پیار کی وجہ سے یہ بالکل صحت مند رہتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, مہنگائی ہوئی بھی ہے لیکن حکومت بھی مجبور ہے. عالمی سطح پہ اتنی مہنگائی ہوگی بھی ہے, کیا کرے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں یہ حکومت تو مجبور نہیں ہے, حکومت کو تو بیماری ہی اور لگ گئی ہے. وہ کون سی؟ اصل میں اس کو کرونا ہو گیا ہے, اس کو کینسر ہو گیا ہے, اس کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے. حکومت کو تو یہ چھوٹی بیماریاں نظر ہی نہیں آ رہی جو عام لوگوں کو لگی ہوئی ہیں. کس کو سر درد ہے, کس کے کان میں درد ہے, کس کے ناک میں درد ہے. وہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو, چھوٹی بیماریوں کو دیکھ ہی نہیں رہی. وہ خود اس وقت کرونا کا شکار ہے حکومت. اس وقت عمران خان صاحب اس وقت اس بات کو نہیں سوچ پا رہے. وہ ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جو ان کے سرپرست تھے, جو ان کے آقا تھے, وہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں. ان کو عوام کا تو ایشو نظر ہی نہیں آ رہا. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول کیسے ہو سکتی ہے, مہنگائی تو صبح وزیر اعظم اعلان کرے, شام کو مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے. یہ تمام مہنگائی جو ہے. اچھا, عمران خان صاحب کے جو سرپرست ہیں اور جو آقا ہیں وہ ان سے ناراض ہو چکے ہیں. وہ ان سے ناراض ہو گئے اور وہ ان کو پتہ چل گیا. اب آپ کسی کو آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ کو یہ چھوٹی سر درد ہے یا فلاں چیز, تو وہ کہتا ہے یار میں تو کینسر میں پڑ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اصل میں تھریٹ اس وقت عمران خان صاحب کو ان کی حکومت کا ہے. ٹھیک ہے, تحریک لبیک ایک بہت بڑا کارواں بن رہا ہے. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اب اس میں قدم رکھ دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ چھوٹا پتھر نہیں ہے, یہ جماعت اسلامی کا چھوٹا پتھر نہیں. جماعت اسلامی کا نکلنا, اس کو یہ جو دھرنا ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. جماعت اسلامی اتنی قوت رکھتی ہے, اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ہزاروں دھرنے جو ہیں. اچھا, میں نا آپ جماعت اسلامی کی سیاسی کمیٹی کے ہیں, آپ اس کے سیکٹری ہیں اور آپ چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس وقت اس سڑکوں پہ اس لیے آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے سرپرست ناراض ہو گئے ہیں, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, بالکل یہ بات میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کا یہ ایشو نہیں رہا. اچھا, میں نے یہ بات کی ہے, میں نے یہ بات کی ہے. اچھا, ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم عوام میں سے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ایک روٹی کی قیمت اس وقت 10 روپے ہو گئی ہے. مجھے پتا ہے کہ کوئی سبزی 100 روپے سے کم میں نہیں مل رہی. مجھے پتا ہے کہ گھی کی قیمت اس وقت 340 روپے ہو گئی ہے. مجھے پتا ہے کہ چاول 200 روپے کلو مل رہا ہے. تو یہ میرا ایشو ہے. میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, مجھے شوگر کے لیے اپنے والد صاحب کے لیے دوائی چاہیے, میگر ہارٹ پیشنٹ کے لیے دوائی, میرے پاس دوائیاں موجود نہیں ہیں. مجھے معلوم ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اس شہر لاہور میں ہونی چاہیے نا. پورے پڑھے لکھے شہر کو, کالجوں کے شہر کو چنگچی کے اوپر سوار کر دیا اس حکومت نے.
कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, कौन से तालीमी इदारे अवेलेबल है। 1100 नंबर दिए बच्चों को तो कहाँ पढ़ने जाएंगे। अच्छा, मुझे किसी से हमदर्दी नहीं है, बस सवाल है, एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अहमियत नहीं दी जा रही, तालीम नहीं दी जा रही, स्टूडेंट्स को अहमियत नहीं दी जा रही। आमिर भाई, आप तो उस वज़ीर आला के भी खिलाफ थे जिसने यहाँ पे मेट्रो बना दी, जिसने यहाँ पे स्पीडो चला दी। आप उसके भी खिलाफ थे जो लैपटॉप दे रहा था, आप उसके भी खिलाफ थे जिसने 2 रुपए की रोटी दे दी। लेकिन मेरी बात, आप तो हर किसी के खिलाफ हैं। नहीं, ये गलत बात है सर, ये बात गलत है। हम तो ये कहते हैं कि इस बदकिस्मती ये है कि हमने जाना है कराची, अच्छा ठीक है, हमने अपने इंजन का रुख कर दिया है रावलपिंडी की तरफ। तो भाई हमने बात सुने, पिंडी से गुजर के हम कराची नहीं पहुंच सकते, हमने डब्बों के ऊपर कपड़ा मारना शुरू कर दिया। उसकी तो सीटें पिंडी की तरफ तो सराजुल हक साहब ने करवाया ना। नहीं करवाया, नहीं सराजुल हक साहब सर, हम तो पुरानी हुक्मरानों की बात कर रहे हैं। सराजुल हक साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां जाके उन्होंने गाड़ी को धक्का देके पिंडी की तरफ कर दिया। मेरी बात सुने, बात ये है, अब नजम वली साहब, बात ये है कि हम इस कौम की जो इशू हैं वो बहुत आम इशू जो है, वो बहुत मसाइल जो हैं वो बहुत 80% अवाम की हम बात कर रहे हैं, 80% अवाम की बात कर रहे हैं। उनका इशू मेट्रो नहीं है, ऑरेंज ट्रेन नहीं होने चाहिए, उनके लिए वो क्या कहते हैं आप खूबसूरत पार्क नहीं चाहिए, उनके लिए ग्रेटर इकबाल पार्क की जरूरत नहीं है, उसको रोटी चाहिए शाम को। उसको अमर भाई, अभी आप कह रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, अभी आप कह रहे थे उसको बस देना। अच्छा, बस दे, मेट्रो नहीं चाहिए, आपने 40 रुपए की ऑरेंज ट्रेन दे दी, ठीक है। वो यार, हम तो ये चाहते हैं कि उस चिंगसी से उतार के बस पे बिठा दें, मेट्रो पे ना बिठाएं, मेट्रो पे ना, ऑरेंज लाइन पे ना बिठाएं, बस पे बिठाएं, बस पे बिठाएं। बच्चे हमारे घर से निकलें तो उनको बस अवेलेबल हो। हम तो ये चाहते हैं कि तालीमी इदारों में एसी ना लगाएं, मगर हम ये चाहते हैं कि वहाँ पंखे मौजूद हो, टीचर मौजूद हो, तालीम मौजूद हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अमर भाई, बिल्कुल सही, आपका ये पैगाम है। यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान भी मौजूद हैं, उन नौजवानों की तरफ चलते हैं जो यहाँ पर। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, क्या कहना चाह रहे हैं? नजर भाई, मैं कहता हूँ कि जो मर्जी करे हुकूमत, हाँ, जो मर्जी करे, सिर्फ ये जो ब्यूरोक्रेट्स और ये MP MNC, इनको 50-50 हजार रुपए का वजीफा देकर इनको 3-3 मरले के घर में रखा जाए। खुदा की कसम, अगर 15 दिन में आधे से ज्यादा न मर के, ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स को ये जितने वसीले जितनी हुकूमत सब 50-50 हजार रुपए देते, काम कोई नहीं करना, 3 मरले के घर में रहना इन्होंने, उसका किराया दे, अपने बच्चों की तालीम पूरी करे, रोटी पूरी करे। अगर ये 15 दिन जिंदा रह के मुझे पकड़ लीजिएगा, 15 दिन के अंदर आधे से ज्यादा पर्चे करना होगा, बिल्कुल सही। और इनको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं, ये दिख रही है। कुछ करना होगा, उसदार को अब कुछ करना होगा। नाम क्या आपका? आसिम चुगताई। आसिम चुगताई साहब, क्या करना होगा? क्या करें भाई? वो खास आपको वो करना होगा जो 126 दिन वादे किए थे। अच्छा। पेट्रोल 43 रुपए का, डॉलर 100 से नीचे, और आटा, चीनी, महंगाई और ये जितना माफिया है ना, इस सबको कंट्रोल करना होगा। इसको कैबिनेट में बिठाना नहीं होगा। जो वादा किया था ना 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो हम लेने आ रहे हैं 31 अक्टूबर को। खान साहब, आपने वादा किया, खान साहब, अच्छा, ये खान साहब ने वादा किया था। 31 अक्टूबर को क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? नौकरी देने जा रहे हैं, जो 1 करोड़ नौकरी देनी थी। जो 50 लाख घर देना था ना, ये हमारे सारे लोग खड़े हैं, ये 50 लाख घर लेने के लिए तैयार हैं। खान साहब, उठकर वेलकम करें, पार्लियामेंट हाउस से बाहर आए, डी चौक पे इंशाल्लाह हम आ रहे हैं। आप 126 दिन बैठे थे, हम 127 दिन बैठेंगे, लेकिन अपने हकूक लेकर जाएंगे। आप 1 करोड़ नौकरियां लेंगे, 50 लाख घर लेंगे और सस्ती चीजें जी है। और जी, आप क्या कहते हैं जी खान साहब को? मैं खान साहब को यही कहता हूँ कि ये आज एक ट्रेलर चल रहा है, इंशाल्लाह फिर हम आपको इस्लामाबाद दिखाएंगे। हम इस्लामाबाद फिल्म दिखाने के लिए आ रहे हैं आपको इंशाल्लाह। 1 करोड़ नौकरियां वादे थे, आपने नहीं दिए, अब हम आपसे लेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, एक मिनट बताएं, जमात इस्लामी से आप माशाल्लाह, जमात इस्लामी फिल्म भाएगी हूं? हाँ जी, जी बिल्कुल।
ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਫਿਲਮ ਆਏਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ अच्छा बस अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताइए यार फिल्म मुझे इंटरेस्ट लग रहा है यार मैं भी शहजाद होगी उस फिल्म में हाँ जी मैं भी शहजाद होगी उस फिल्म में अर्तुगरुल जैसन अर्तुगरुल जो खान साहब ने जो अच्छा जो खान साहब ने सानू ड्रामा दिखाया ना अलीमा सुल्तान होएगी अलीमा सुल्तान जरूर होएगी अच्छा जमात इस्लामी इस्लामाबाद में फिल्म दिखाने जा रही है खान साहब ने दिखाएगी खान साहब ने दिखाना है जेड़े ड्रामे मगर लाया ना सानू साल ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 3600 ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਤਾ अर्तुगरुल ਦੇ ਪਿੱਛੇ हाँ जी लाइव देखे हाँ जी एक फिल्म है जो रहीम खान का शॉट चल रहा है वो किसने वो कौन सी फिल्म है वो कौन सी फिल्म जी वो जो इमरान खान ने पहले चलाई थी वो अच्छा वो पता नहीं क्या समझता है कैसा होगा क्या शॉट क्या होगा वो मुझे जरा समझाए ना मैं एक दस ना पंजाबी की बड़ी मिसाल है मैं भी फिल्म देखने आ जावा और ये बंदा पे है रन्ना मगर तेथे रन मरीदी नहीं चलनी बुजदार दी वजारत नहीं चलनी इमरान दी वजारत नहीं चलनी शेख रशीद दी वजारत नहीं चलनी इस मेरे मुल्क ते अल्लाह दा कानून नाफज होएगा रसूल दी हुकूमत चलेगी इंशाअल्लाह एक मिनट मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया यार इन सारे देखे मेरी बात सुने मेरी बात सुने अच्छा आप कर ले मैं कहता हूँ कोई चीज नहीं इस डबल में का कर दो सिर्फ ये वजीर मशीर जितने हैं हाँ जी इनको 50,000 गवर्नमेंट वो आपने दे दी तजवीज दे दी आपने दे दी तजवीज तो बहुत ना मार गया ना सवेरे अच्छा मेरी दाढ़ी बन देना अच्छा मैंने एक गल दसो अच्छा मैंने एक गल दसो ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई हुई है शादी हुई माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ने अच्छा माशाल्लाह है ना माशाल्लाह एमएससी के स्टूडेंट आपने ये जो कहा है कि रन मरीदी नहीं चलेगी आपका नाम क्या है राना सलीम है राना सलीम साहब आपने जब घर जाना है तो फिर भाभी पूछेगी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं राजपूत हूं अच्छा ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ ਨਾ एक मिनट मेरी बात सुने भाईजान ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਆਸੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ नजम साहब ए घोड़ा ते ए घोड़े दा मैदान अच्छा ए तो ठीक 1.5 मिनट के फासले ते मेरा घर है जमात इस्लामी वाले नहीं डरते अपनी बीवियों से नहीं डरते जमात इस्लामी वाले अपनी बीवियों से नहीं डरते औरतों को हकूक जरूर देंगे नहीं डरते लो जी जमात इस्लामी वालों ए चल रहे हैं जो शो और मेरी भाभियों कहते ने असि नहीं डरते अच्छा चले जी ब्रेक से वापस आते हैं तो धरने के इंचार्ज जो है जिसके लिए बहुत मेहनत की अहमद सलमान बलोच हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन इस वक्त अहमद सलमान बलोच मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस धरने के मुंतजिम हैं बड़ी मेहनत की अहमद सलमान बलोच ने अहमद साहब आपसे पहले मैं थोड़ा सा एक अवामी मैसेज लेना चाह रहा हूँ इमरान खान ने पैगाम देना है की पैगाम दोगे नया पाकिस्तान कितने गया कि नया से लौट के ला गया और तो बड़ा राहुल तेरा है ये बंदा नवाज शरीफ नवाज से लौट के ला गया ते लौट के कितने ला गया कि इन्हें गया कितने ला गए पैसे ने महंगाई कर के जो मांगा चीनी मांगी आटा मांगा हर चीज मांगी कितने पैसे के हुकूमत लाके जा रही है ये सवाल किया जा रहा है हर बंदा सवाल कर रहा है कि पैसे यहाँ पर क्या जो है इस वक्त नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और आप यहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं तो कोई फर्क पड़ेगा इससे अहमद साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया नजम भाई कि जब भी हम अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं और आपको गुजारिश करते हैं कि आप आएँ और देखें कि आवाम के तासुरात क्या हैं जज्बात क्या हैं और आपने हमेशा आवाम के जज्बात की यहाँ पे तर्जमानी भी की और मुझे ये देख के भी खुशी और इत्मीनान हुआ कि आपकी जर्नलिज्म में जो काविशें हैं को यहाँ पर नजर आई कि लोग जो है कि आपके साथ बात करना चाहते भी हैं मैं ये समझता हूँ कि आज का जो हमारा धरना है कि जिस हवाले से रखा वो यही था कि पाकिस्तान की आवाम तंग है कि पीछे मैंने नजम भाई पिछले 2 हफ्ते से मैं इस चौक के अंदर लोगों को दावत दे रहा था कि आएँ कि हम यहाँ पे धरना देने जा रहे हैं महंगे पेट्रोल के खिलाफ और महंगे हुक्मरानों के खिलाफ
تو ایک بندے نے مجھے ایسے پکڑ کے کہا کہ احمد صاحب یہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ یہ مہنگے حکمران ہیں, مہنگے چیز جو ہے بندہ شوق سے خریدتا ہے, یہ سستے حکمران ہیں کہ جنہوں نے مہنگائی کر دی ہوئی ہے, کہ ان کے خلاف ہم احتجاج میں آپ کے ساتھ. یہ حکمران نہیں ہے, یہ مہنگے نہیں, یہ سستے حکمران ہیں, کیونکہ مہنگی چیز تو بندہ اپنے شوق سے خریدتا ہے, ان کا تو کوئی مول بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی کیا خریدے گا. کہ اصل میں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں جو میری آنکھیں کھلیں کہ میں نے دیکھا کہ میں یہاں پہ اپنے علاقے میں نکلا کہ بڑی تعداد میں لوگ بڑے پیار سے, خلوص سے, محبت سے اپنی گلیاں بھی سجاتے ہیں, کہ بچے جو ہیں کہ وہ اپنی پہاڑیاں بھی بناتے ہیں. پر مجھے دیکھ اس دفعہ حیرت ہوئی کہ بچوں نے جو اپنی پہاڑیاں سجائی ہوئی تھیں اس کے اوپر جگہ جگہ چھوٹی قبریں لگائی ہوئی تھیں کہ سکون جو ہے کہ قبروں میں ہے, آخری آرام گاہ. کہ یہ خان صاحب جو بتاتے تھے کہ قبر میں سکون ہے, اس کے اوپر انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی تھیں کہ یہی آخری آپ کی آرام گاہ ہے, کہ آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا. کہ لوگ اتنے تنگ آگے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے حکمران ہیں, کہ کیسی یہ بے حسی ہے کہ جب یہ 10 روپے پیٹرول بڑھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو تنگ نہیں ہوں گے, اور یہ اتنے بیس ہو چکے ہیں کہ جس دن انہوں نے 10 روپے پیٹرول بڑھایا اس دن ڈی چوک کے اندر انہوں نے محفل سماعت کی کہ قوالیاں سی, کہ ایک طرف 10 روپے جب پیٹرول بڑھتا ہے عوام کی قوالیاں ہو جاتی ہیں اور آپ بیٹھ کے قوالیاں سنتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سراج الحق کی قیادت میں نوجوان جو ہیں کہ 31 اکتوبر کو ڈی چوک میں آئیں گے, اور وہ حکمران کہ جو عوام کی قوالیاں کرتے ہیں ہم ان کی قوالی کرنے آ رہے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ 40 روپے کا پیٹرول کہاں ہے, کہ جب مہنگائی ہوتی ہے چور کون ہوتا ہے, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں. جب گھی مہنگا ہوتا ہے چور کون ہوتا ہے, کہ جب آٹا نہیں ملتا تو چور کون ہوتا ہے, کہ جب عام آدمی کو جو ہے کہ صحت نہیں ملتی تو چور کون ہوتا ہے. کہ جب آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے شہر کے اندر اب جاگ میرے لور مہم کا آغاز کیا, اور جب ذکر اللہ مجاہد صاحب نے جھاڑو دینا شروع کی تو لوگ ہمارا مذاق بنا رہے تھے کہ یار ہے تسی کیڑے کام لگے ہو کہ تسی صفائی کرنی شروع کر دیا ہے. ہمیں عوام کا ڈر تھا, ہم سمجھتے تھے کہ اگر شہر سے کوڑا نہ اٹھا تو یہاں پہ مچھر جو ہے کہ اس کی افزائش ہوگی, لاروا جو ہے کہ ڈینگی کا. آپ یہاں پر لاہور میں مسائل کے حل کے لیے ایک بڑا رول پلے کر رہے ہیں. مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی ہمیشہ اپنی تحریکوں کے لیے مشہور رہی ہے, لیکن بڑے عرصے سے بڑی ٹھنڈی سی جماعت اسلامی ہوئی ہوئی ہے, ہومیوپیتھک سی ہوئی ہوئی ہے. یہ دوبارہ ایکٹیو ہونے کے امکان ہے بھائی؟ وہ ہومیوپیتھی کو جو ہے نا ہم نے ایلوپیتھی میں بھی چینج کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے, اور بارش کے اندر جو ہے یہاں پہ نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہیں, اس لیے کیونکہ سمجھ گئے ہیں لوگ کہ اب مسائل کا حل جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے, کیونکہ یہی جماعت اسلامی ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں تھے, اور 1.5 سال کرونا کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر عوام کی جو ہے کہ نمائندگی, عوام کی پریشانیوں کی جو ساتھ. یہ بات درست ہے آپ کی, اچھے لوگ ہیں آپ میں, نیک لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں. اللہ کرے کہ عوام جو یہاں پر ٹرسٹ بھی کریں اور آپ کو بھی آزما کر دیکھیں. یہ میری بھی یہاں پر دعوت ہو رہا ہے, یہاں پر بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں, نعرے بازی ہو رہی ہے یہاں پر جی ہاں. کیڑی حکومت ہے کیا آئیے, کیڑی مہنگائی کتنی ہے, کسے کتنی آتی کل, کسے نے کتنی بابا گنجے آیا, بابا کوئی اور آیا کیا مرد آیا, اتنی مہنگائی نہیں ہوئی کتنی ایسی دعان ہوئی ہے کیا. بہت مہنگائی ہو گئی ہے, مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. صحیح ہے, بہت مہنگائی ہو گئی یہاں پر. صحیح ہے ناظرین, یہ یہاں پر جماعت اسلامی کے دھرنے سے مجھے اجازت دیجیے. مہنگائی کے خلاف لوگوں کے جذبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس وقت ان کا جو دھرنا ہے وہ رات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے دھرنے سے, کسی نئے احتجاج سے, کسی ایسی جگہ سے جہاں پہ ہم عوام کی ترجمانی کر سکیں, آپ کو آپ کے جذبات کے, آپ کے مسائل سے آگاہ کر سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.